احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، ایک بہت ہی اہم سوال ہے، نئے عیسوی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب 2022 ختم ہو کر کے 2023 شروع ہونے والا ہے، اور آج یہ آخری دن ہے اور کل 1 جنوری ہو جائے گی، تو پھر سال کا آغاز کل سے ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس سوال کا جو ہے مین مقصد یہی ہے کہ یہ تو عیسوی سال ہے، تو کیا اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک بہت اہم سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نئے عیسوی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کیا شریعت میں یا احادیث میں اس کے جواز کی کوئی صورت موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ 2022 کا یہ آخری مہینہ ہے اور تقریباً یہ آخری دن ہے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز 2023 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس طرح کا سوال آپ کے سامنے آیا ہے۔ دیکھیے، جواب ملاحظہ فرمائیے۔ جنوری سے عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو لوگ بالخصوص سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو اس نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ شرعی حیثیت سے نہ سنت ہے اور نہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، بلکہ یہ ایک مباح امر ہے، یعنی جائز امر ہے۔ البتہ اگر کوئی اس وجہ سے نئے عیسوی سال کی مبارکباد دیتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو نیکیاں کرنے کے لیے مہلت مل گئی ہے، تو اس اچھی نیت کے ساتھ مبارکباد دینا مستحسن ہو جائے گا، یعنی اور اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے۔ چنانچہ نئے عیسوی سال کی مبارکباد دینے کے جائز ہونے پر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت نقل کی ہے، تحریر فرمایا ہے، ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک مبارکباد دینے کی بات ہے تو ان کی عبارت کا خلاصہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہ احمد بن محمد قمولی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر میں فرمایا، میں نے عیدین اور سالوں مہینوں کی مبارکباد دینے کے بارے میں اپنے اصحاب کا کوئی کلام نہیں دیکھا، جیسا کہ لوگ اسے کرتے ہیں، یعنی مبارکباد دیتے ہیں، اور میں نے اس میں دیکھا جس میں شیخ ذکی الدین عبدالعظیم منذری کے فوائد سے نقل کیا گیا ہے کہ بے شک حافظ ابو الحسن مقدسی رحمۃ اللہ علیہ سے مہینوں اور سالوں کی مبارکباد دینے کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، بدعت ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا کہ لوگ ہمیشہ اس بارے میں مختلف رہے ہیں، اور فرمایا، اور وہ جس میں خیال کرتا ہوں وہ یہ ہے، اور میں جس میں خیال کرتا ہوں، میں جس کو جانتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ یہ مبارکباد دینا مباح ہے، جائز ہے، نہ سنت عمل ہے نہ بدعت ہے۔ اور اس کو شرف غزی نے شرح المنہاج میں نقل فرمایا ہے، اور اس پر نہ کچھ زیادتی کی اور نہ کچھ کمی کی۔ شریعت نے نئے عیسوی سال کی مبارکباد دینے سے منع نہیں کیا، اور جس کام سے شریعت منع نہ کرے وہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حلال کیا،
اور حرام وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی یعنی منع نہیں فرمایا وہ معاف ہے، یعنی اس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ کرنے پر کوئی حرج نہیں، تو یہ مباح امر ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ ہماری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اور اچھی طریقے سے آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ 1 جنوری میں ہم لوگ درگاہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، تو دوستو یہ تو ایک بہت اچھا امر ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا فعل ہے۔ اگر کوئی 1 جنوری میں اس طرح سے نئے سال کا آغاز کرتا ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، چادر پوشی کرتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں کہوں گا کہ جو لوگ نئے سال کے آغاز میں طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں اس میں ملوث نہ ہو کر کے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی اللہ کے مقرب محبوب کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھیں، ان کے مزار میں کچھ دیر بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر کے جائیں اور ان کو مشورہ دیں کہ جب سال کا شروعات ہو تو اسی طریقے سے کسی نہ کسی اللہ کے بزرگ برتر اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دے دیں اور غریب اور مساکین کو کھانا کھانا دے دیں یا پیسہ کپڑا جو بھی آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سال کی شروعات میں اگر اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا بزرگان دین کی مزار پر حاضری دیتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا آپ کو عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کے اہل و عیال، آپ کی آل اولاد میں بھی یہ چیز منتقل ہوگی انشاءاللہ، اور وہ لوگ جس طریقے سے جنوری آنے کی خوشی میں لوگ خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس طرح کے گناہوں سے آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ آئندہ جب کبھی اس کی زندگی میں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایسے دن آئیں گے تو وہ آپ کو یاد کریں گے کہ ہمارے والد صاحب مزار پہ جاتے تھے، لوگوں کو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں